یہی سبب سے ہے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھوٹا بتلایا۔ اللہم اغفر لی، ان لوگوں نے بھی موسیٰ علیہ السلام نے جو توریات لائے تھے اس کو بھی جھوٹا بتلایا اور ان سے غافل رہے، اس کو بالکل نظر اندازہ کیے ہوئے رہے۔ آج کل مسلمانوں کو بھی دیکھو، قرآن کو ہر دن پڑھنا، ہر ہفتہ پڑھنا، ہر سال پڑھنا، ہر رمضان میں پڑھنا، ہر وقت میں پڑھنا۔ آج ہم مسلمان لوگ قرآن سے کتنا دور ہے، یہی غافل کہلاتی ہے، یہی غافل کہلاتی ہے۔ آج ہم مسجد میں بھی جاتے ہیں تو قرآن کریم کو چھو کر پڑھنے والا نہیں، صرف وقت پر جاتے ہیں اور نماز کو ادا کر کے باہر دوڑ جاتے ہیں کہ تھوڑی سی محنت پر اتنا فائدہ مانگتے ہیں اللہ کے جنت، کیا ان کو ایسا ہی پھکڑ میں مل جائے گی؟ اللہ تعالیٰ نے تو ان لوگوں کو دیکھا ہی نہیں جنہوں نے اللہ کے راستے اپنے جان تک قربان کر دیے۔ ہم اتنا دیر کے لیے مسجد میں گئے اور نماز ہو گئے تو باہر آ گئے، قرآن کریم کو پڑھنا نہیں، اس کے احکام کو معنی مطلب کو جاننا نہیں، بس اس کو پیٹ پھیر پھینک دیے۔ آج مسلمانوں کو بھی یہی حالت ہے، جیسا کہ جو فرعون، یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کی تھی، ان بنی اسرائیل نے کیا کیا کہ یعنی توریات کو ہم پڑھیں گے، عمل نہیں کریں گے، اگر عمل کریں گے تو پڑھیں گے نہیں۔ اس طریقے سے انہوں نے ضد لیے پکڑا۔ جس طریقے سے آج مسلمان لوگ قرآن سے بالکل اتنا غافل پڑے ہوئے ہیں کہ اس کو پڑھنا تو کیا، اس کو سمجھنا بھی ان کے قریب نہیں آتی۔ اور اللہ تعالیٰ نے طور پہاڑ کو اٹھا کر اور بنی اسرائیل کے سر پر رکھ دیے، جلدی قبول کرو یہ توریات کو اور اس کو پڑھو اور اس کے ساتھ اپنے زندگی عمل کرو، اگر ورنہ اس طور پہاڑ کے نیچے دب کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ تو اس طریقے سے طور پہاڑ کو نکال کر ان کے سروں پر رکھ دیا تو یہ لوگ جھک گئے، اور پہاڑ نیچے آ گئے تو اور جھک گئے، اور نیچے آ گئے تو زمین پر لیٹ گئے، اور نیچے آئیں گے تو یہ ابھی پھس جائیں گے۔ اس ٹائم پر کہنے لگے کہ ہم ایمان لائیں گے اور توریات پر اور ایمان لائیں گے، اللہ کے حکام پر ہم ایمان لائیں گے، موسیٰ علیہ السلام پیغمبر بول کے اور ان کے وحی کی باتوں پر۔ اس طریقے سے آج ہم مسلمانوں کی، آج ہماری امت محمدیہ کی حالت بھی کیا ہے، میں کہنا نہیں چاہتا ہوں، کہہ کر میں اپنا زبان کو غلط بات نہیں نکالنا چاہتا ہوں کہ خود اندازہ لگائے امت محمدیہ ہماری بھی کیا حالت ہے، بنی اسرائیل کے جیسا ہے یا الگ ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔